نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبھی طالب علم اور باقی احباب مل کے جو کسی بھائی کو درود پاک آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام میرے اس ادارے مدرسہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علموں اور باقی احباب، آج کی یہ جو محفل ہے یہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ جس طرح ہمارا جمعرات کے دن ادارہ کی طرف سے بزم کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ایک بزم کی محفل ہے جس کے اندر ہم طلباء سے الحمدللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہیں اور طلباء حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں جب یہ حافظ ہو جائیں گے، آگے چل کے عالم ہو جائیں گے، تو ان کو سٹیج پہ بیٹھ کے بولنے میں ذرا بار بھی جھجک نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے بزم کا کہ طالب علموں کو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بولنے کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے اور بولنے کی بھی کچھ ان کو تربیت ہو جائے اور ان کو بولنے کا کچھ طریقہ آ جائے۔ تو میں جتنے بھی طلباء حضرات یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں ان کو میں ان کے پڑھنے پہ جو اللہ کا قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں سما رہے ہیں، ان کو میں یہ ایک بات تلقین کے طور پہ اور وصیت اور نصیحت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی اور کسی لمحے میں بھی اور کسی وقت بھی اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، کیونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ جو مدرسے میں آ گیا بچہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے میں اس بچے کو والدین داخل کرواتے ہیں جو ان کے کام کا نہ ہو۔ مثلا جو بچہ معذور ہو یا ذہنی طور پہ کمزور ہو، 4 بچے ہوں، ان میں سے جو ذہین ترین اور جو تندرست ہوں گے وہ سکولوں میں بھیجیں گے، اور جو بچہ بالکل ذہنی طور پہ کمزور اور معذور ہوگا اس کو کہیں گے کہ چلو اس کو مدرسے میں چھوڑ آتے ہیں، یہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بچے یہاں پہ آتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، ان کے متعلق جو لوگوں کا ایک غلط نظریہ بن چکا ہے، ایک لوگوں کی غلط سوچ بن چکی ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں بالکل بھی نہیں بٹھانا۔ کوئی آپ کو باہر ادارے سے کہہ دے کہ تم مولوی بن رہے ہو، بڑے ہو کے کیا کرو گے، تم کماؤ گے کیسے، تم کھاؤ گے کیسے، ان کو آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے کہ ہم مولوی نہیں بن رہے بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے غلام بن رہے ہیں۔ کیونکہ یہ مدرسے آج کے نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانہ سے اصحاب صفہ سے یہ شروع ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ باقی کتنے بھی بر صغیر میں ہوں یا پورے ملکوں میں ہوں یا پوری دنیا میں ہوں، یہ اس اصحاب صفہ کا جو مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، اس مدرسے کے یہ
مسجدیں بیٹیاں ہیں اور یہ مدرسے بیٹے ہیں، حقیقت ان کی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا کہ ہم مدرسے میں چلے گئے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماموں کا بیٹا، ہمارے چچو کا بیٹا، ہماری خالہ کا بیٹا اور ہمارے جو باقی رشتہ داروں کے بیٹے ہیں وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، وہ انجینئر بن جائیں گے، وہ ہمیں تانا دیتے ہیں۔ آپ نے اس بات کو سن کے کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی انجینئر کی موت ہو جائے یا کسی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی موت ہو جائے یا کسی بھی بڑے کی موت ہو جائے تو آج تک کسی انجینئر نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا، یا کسی ڈاکٹر نے؟ یا آپ مسجد میں چلے جائیں تو مسجد کے مصلی پہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی انجینئر کھڑا ہے یا کوئی وہاں پہ ڈاکٹر کھڑا ہے یا وہاں پہ کوئی دنیاوی تعلیم کی ڈگریاں حاصل کرنے والا کھڑا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ سبھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو وہاں کا حافظ قرآن ہوگا، اور جو یہ ان مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تعلیم حاصل کر کے گیا ہوگا وہی آگے ہوگا، باقی سبھی یہ پیچھے ہوں گے۔ یہ آپ کی شان ہے، میں آپ کو آپ کی شان بتا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا قرآن مثلا اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ جو اللہ کا قرآن حفظ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے اس بچے کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور قیامت کا روز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ اے حافظ قرآن، تو نے دنیا میں بہت سی مشکلیں دیکھی، تو نے دنیا میں اپنے عزیزوں کے تانے سہے، تو نے دنیا میں رہ کے چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے گھٹنے اپنا ماتھا گھسایا وہاں پہ، اور دنیا پہ رہ کے تم نے بھوکیں بھی دیکھی، دنیا میں رہ کے تم نے کبھی کھایا کبھی نہ کھایا، دنیا میں رہ کے تم نے اس اللہ کے اس میرے قرآن کو سینے میں اتارنے کے لیے کہ ایک وقت کھایا 2 وقت نہ کھایا۔ آج میں تیرے یہ اعزاز کے لیے، آج میں تیرے یہ مرتبے کے لیے، آج میں تیری یہ شان کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میں تجھے یہ تیرا اعزاز دنیا والوں کے سامنے دکھلانا چاہتا ہوں، میں یہ تیرا اعزاز اس دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تیرا یہ مقام ہے کہ تو میرے قرآن کی الحمد کے الف سے شروع کر، میرا قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ اللہ کے قرآن کی، جہاں پہ اللہ فرمائے گا میرے قرآن کی آخری صورت کی جو ناس کا سین ہوگا، جب وہاں پہ ختم ہوگا وہاں تیرا میں نے مقام رکھ دیا ہے۔ یہ سبھی لوگ جو بڑے بڑے آج ان طالب علموں کو مذاق کرتے ہیں، یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کے یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے، ہم بھی ان قرآن پڑھنے والوں کو مذاق نہ اڑاتے تو آج اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ مرتبہ عطا فرماتا۔ اور میں آپ کو یہ بات ایک اور عرض کر دوں کہ قیامت کا روز ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ اس حافظ قرآن کے اعزاز میں فرمائیں گے کہ حافظ قرآن کہاں ہیں جو دنیا میں لوگوں کے مذاقوں کا شکار ہوا کرتے تھے، جو دنیا میں ایک اپنے آپ کو کمی مثلا لوگ اس کو کمی کہتے تھے، اور لوگ کہتے تھے یہ مولوی بن گیا، ملا کھانا کہاں سے کھائے گا۔ اللہ قیامت کے روز ان کو ارشاد فرمائیں گے حافظ قرآن کہاں ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا اور اس کے اوپر عمل کیا، آئے میرے سامنے۔ یہ بیچارہ حافظ قرآن دنیا میں غریب ہوگا، اس کی ٹانگیں ایسا نہ کانپیں گی کہ پتہ نہیں آج مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، پتہ نہیں میرا کچھ گناہ ہو گئے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ بلکہ جب اللہ کے پاس یہ حافظ قرآن جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یہ میں نے نور کے ممبر تیرے لیے سجا رکھے ہیں، نور کے ممبر میں نے تیرے لیے سجا رکھے ہیں، کیوں کہ تو نے دنیا میں میرے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا، دنیا کے اوپر رہ کر تو نے میرے قرآن کے اوپر عمل کیا، آج میں نے تجھے وہ صلہ عطا کرنا ہے، دنیا والوں کو میں نے دکھانا ہے کہ جس نے میرے قرآن کو سینے سے لگا لیا آج میں نے اس کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس حافظ قرآن کو فرمائیں گے کہ اپنے والدین کو بلاؤ، اور صرف والدین ہی نہیں، اپنے ان 70 رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی بلا لو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کی طرف تم اشارہ کرو میں ان کی بخشش کرتا جاؤں گا۔ اس وجہ سے
کہ تم نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیا تھا۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ اس زمین کے اوپر وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے لیے، اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جیسی عمر کے بچے ہزاروں پھرتے ہیں، باہر پھر رہے ہیں، کوئی مال کے پیچھے ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، لیکن آپ مقدر والے ہیں، آپ قسمت والے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے قرآن کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ جو آپ نے محنت کرنی ہے، جو قومیں محنت کرتی ہیں دل لگا کے، وہ بہت اونچی منزل تک پہنچتی ہیں۔ آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے، اور میں تمام مدارس والوں کے طالب علموں کو کہتا ہوں جو اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت نہیں چھوڑنی، ایک دن آئے گا انشاءاللہ العزیز کہ منزل آپ کے قدم چومے گی۔ آپ نے دنیا کے تانوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے اور کہتے رہے ہیں اور آگے کہتے رہیں گے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے رکھنا ہے اور اللہ کے قرآن پر محنت کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم نے حافظ ہونا ہے، آگے جا کے عالم ہونا ہے، آگے جو اللہ نے اور مقدر میں کیا وہ بھی ہم نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور دین کا علم حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔